جی السلام علیکم ارشد بھٹی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام بلال بھائی، آپ سنائیں سر خیریت سے؟ دعائیں شکر اللہ کا، ٹھیک گڈ۔ ٹھاک۔ بہت سینئر اداکار ہیں آپ، کتنے سال سے وابستہ ہیں؟ بس یہ دیکھتے دیکھتے سینئر ہو گئے، وابستہ تو 30-35 سال ہو گئے ماشاء اللہ 30-35 سال سے آپ تھیٹر لائن میں کام کر تھیٹر رہے لائن، ہیں اور اپنے ایک زندگی گزار دی ہیں آپ نے۔ ایک لائف۔ ہاں بالکل، کیا کھویا ہے، کیا پایا اپنے زندگی میں تھیٹر میں سے؟ بس یہاں سے پایا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے دوست کھو دیے جن کون کے سے تھے ساتھ اچھے دوست؟ اچھے دوست جو اچھے فنکار تھے ہمارے ساتھ جب ہم شروع ہوئے تھے سٹارٹ میں، تو اس ٹائم جو تھے شوقی خان صاحب، ببو گرال صاحب، عابد خان صاحب، مستانہ صاحب، یہ سارے کھو دیے ہم نے۔ تو شگردی کس کے ہیں آپ؟ میں طارق جاوید صاحب، طارق جاوید صاحب، میں حادثاتی طور پہ آیا تھا، میں ڈراموں میں مطلب میرا کوئی نہیں تھا کہ میں کرنا ہے مجھے۔ وہ ایک آرٹسٹ تھیں تو انہیں کوئی ہیرو چاہیے تھا مفت کا فری کا، تو وہ انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے ڈرامے میں کام کرنا ہے، تو میرے ہاتھ پاؤں پھول کے میں نے کہا ڈرامے میں نا میں، وہ زبردستی مجھے لے گئیں جہاں ریہرسل ہو رہی تھی ان کی، تو وہاں شوقی خان صاحب، سردار کمال صاحب، سٹار تھا ان کا بھی، کوئی جانتا ہی نہیں، تو شرجیل انجم صاحب ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے کہا جی وہ میں ہیرو کا کہہ رہی ہوں تو یہ کر نہیں رہے۔ میں نے کہا میں کرتا ہی نہیں تو میں کیسے ہاں کر لوں حامی۔ انہوں نے کہا وہ آپ کی ہائٹ یہ وہ، شرجیل صاحب نے، آپ نے کہا وہ ڈائلاگ تو بولے تھا مجھے، میں نے ڈائلاگ بولے، انہوں نے کہا یہی تو چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی آواز یہ وہ، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ بہرحال جی ان کے کہنے پہ وائی ایم سی ہال میں 3 شو تھے۔ پہلا ڈرامہ کہاں پہ کیا آپ نے؟ یہ اسٹیشن پہ؟ وائی ایم سی ہال نہیں، مال پہ، مال پہ؟ ہاں جی، یہاں 3 شو تھے ان کے، اچھا، وہ کیے تو وہاں طارق جاوید صاحب مہمان خصوصی تھے لاسٹ شو پہ، صحیح۔ انہوں نے دیکھا، وہ پھر اپنے ساتھ ہی لے گئے میں انکار کرتا رہا لیکن نہیں، وہ پھر 8-10 سال ان کے ساتھ فیصل آباد میں کام کیا، اچھے اچھے رول کیے جو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں ایکٹر ہوں نہیں ہوں، وہ انہوں نے کھوج لیا مجھے، اور پھر کرتے ہی رہے، 10 سال ان کے ساتھ کام کیا، پھر لاہور آ گئے، میڈم نعید خانم، یہ سارے علمرا، پھر سب زبردست چل رہا تھا، بڑے اچھے ڈرامے، بڑا مزہ آنا، ریہرسلز ہونی، یاد کرنے، دادیں لینی اپنے سینئر سے کیونکہ رول ہوتے تھے، تو وہ کرتے 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 اب بھی لگے ہوئے۔ 35 سال ہو گئے آپ کو اس فیلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ 35 سال میں کیا دیکھا آپ نے اس فیلڈ میں؟ بربادی دیکھی ہے، زوال دیکھا ہے، یا آبادی دیکھی ہے؟ اتار چڑھاؤ تو ساری انڈسٹری میں آتے رہے، جیسے فلم میں آیا اتار چڑھاؤ آتا رہتا تھا، ہم دیکھتے تھے، کچھ 10 فلاپ ہو گئی، 6 ہٹ ہو گئی، کرتے کر وہ یہ اب یہ ٹائم آیا کہ اسٹوڈیو ہی ختم ہو گئے، کام ہی ختم ہو گیا، تو اسی طرح یہ تھیٹر جب سے مطلب یتیم ہوا ڈائریکٹر سے، رائٹر سے، تو اس کا بھی کوئی وہ نہیں تھا، ہوا کے جھونکے پہ ہی، تو وہ اب آگے پھر کچھ بہتری نظر آئی ہے، تو اللہ کرے یہ بہتری ہو جائے تو زبردست ہوگا۔ ماضی کے ڈرامے کو کیسے دیکھا آپ نے اور حال کے ڈرامے کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماضی کا ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا تھا نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب اسکرپٹ آتا تھا نا تو وہ دیکھتے تھے یہ کریکٹر کون کرے گا، یہ کریکٹر کون ایکٹر کرے گا، یہ کون، پھر اس کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ یہ رول بھائی کرنا ہے تم نے، اس کو ہائر کیا۔ اب وہ نہیں رہا، کوئی چوائس نہیں ہے کہ بھئی یہ رول کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا، اٹس اوکے، تو اس کی وجہ سے پھر ڈرامہ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہاں بس ایسا ہی۔ کون سا پروڈیوسر ہے آپ کی نظر میں جو پروفیشنل ہے؟ پروفیشنل تو ایک ہی نام ہے، سگئی سرور صاحب جو بڑا نام ہے، جو سب کچھ کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور وہ کیا بھی ہے انہوں نے ماشاءاللہ، آرٹسٹ بنائے، میکر تھے وہ، آرٹسٹ میکر، تو انہوں نے بڑی اچھی میک کی، بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے آرٹسٹ بنائے،
تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تھے، کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ باقی بھی بڑے اچھے اچھے پروڈیوسر ہیں جو آئے ہیں، جو کئی ہمارے لیے دیکھنے میں نئے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہ بھی کافی ہو گئے، سینئر ہو گئے. لیکن اچھے پروڈیوسر ہیں. وہ یہ تھوڑا سا جیسے اب ہوا ہے کہ کوئی ڈائریکٹر، کوئی رائٹر، کوئی کام ہو رہا ہے، تو اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے ڈرامے اور ماضی کے جو پروڈیوسر تھے وہ ایک پروڈیوسر تھے؟ آج کل جو پروڈیوسر پیدا ہو رہا ہے وہ سبزی فروش ہے، سبزی بیچنے والا پروڈیوسر بن گیا ہے، پلاٹ بیچ کے ڈرامہ لگا رہا ہے. بس یہ وہی حساب ہوا نا کہ کام ویلڈنگ کا آتا ہے تو درزی کی دکان کھول لی، تو اس میں پھر تھوڑا وقت تو لگتا ہے. تو جو اصل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. تو اب جو پروڈیوسر ہے نا وہ رہ گیا 8-10 دن کا، 7 دن کا پروڈیوسر آیا، فائدہ ہوا، اگلا ڈرامہ نہیں ہے، بھاگ گیا بیچارہ. پہلے پروڈیوسر تھے، فائدے بھی ہو رہے تھے، نقصان بھی ہونے، لیکن آرٹسٹوں کو کوئی فرق نہیں اس سے. وہ بڑا اچھا سارا سلسلہ چل رہا ہے. آرٹسٹ دعا کر رہے ہیں کہ ڈرامہ اچھا جائے، ان کو پیسے آئیں. تو اب تو پروڈیوسر ہی 7 دن کا ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے یہ پروڈیوسر ہے. اب تو ڈرامہ بھی 1 سے 2 دن کا رہ گیا. ہاں 3 دن کا، جمعہ ہفتہ اتوار. 3 دن کا رہ گیا ڈرامہ. ہاں جی. ماضی میں ڈرامہ کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 16 دن. تو یہ 7 دن کیسے آ گیا؟ بس یہ ریڈیوس ہوتا گیا نا، 2020 ہو گیا. پہلے ہوتا تھا 16 دن کا ڈرامہ، ریہرسلز ہوتی تھیں. جب ڈرامہ اوپن ہوتا تھا 5-6 دن تو ڈرامہ جو آپ رول کر رہے ہیں نا، وہ رول آپ کے سر پہ چڑھا ہوتا تھا، اس کو پکڑ پکڑ کے ایکٹنگ ہو رہی. تو 6-7 دن کے بعد ایکٹر جو ہے نا وہ سوار ہو جاتا تھا اپنے رول پہ. وہ پھر اور ہی مزے ڈرامے کے شروع ہو جاتے تھے، ایکٹنگ چل رہی ہوتی. تو اب یہ ہے کہ 7 دن کا ڈرامہ ہوتا ہے، ابھی رول قابو ہی آ رہا ہوتا ہے، ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. پھر نیا. آپ نے بڑے اچھے اچھے پروڈیوسروں کے ساتھ، اداکاروں کے ساتھ کام کیا آپ نے. زبردست جی، زبردست. مطلب اب آپ کر رہے ہیں کام، آپ کے ساتھی جتنے بھی تھے وہ وفات پا چکے ہیں. اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب بھی ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اب نا کچھ افراتفری زیادہ ہو گئی ہے. پہلے افراتفری نہیں تھی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے نا اپنی فیملی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا نا ہیں بھی اپنے، لیکن اوپرا پن لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں. وہ یا ایک دوسرے سے ہم ڈرتے ہیں یا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پہلے تھا کہ کوئی بنداس، آپ بات کر رہے ہو کرو یار، آؤ میرے ساتھ. یہ کوئی بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے ایکٹنگ میں، اس کو سمجھانا دوسروں نے، اس طرح کرو یار، اس طرح ہو، اس طرح. تو اب وہ ذرا کم دیکھنے میں آتا ہے. سختی کے بعد کیسا دیکھ رہے ہیں تھیٹر کو؟ کچھ بہتر ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور اللہ کرے یہ بہتر ہو جائے تو جو شوقین ہیں ڈراموں کے، ان کے لیے بھی اچھے ڈرامے ہوں گے، اور جو ایکٹر ہیں وہ بھی برسر روزگار آ جائیں گے. آخر میں اپنے فینس کو کیا پیغام دیں گے؟ بس یہی پیغام دوں گا کہ بڑوں کو ادب کرو اور جھوٹ نہ بولو، کامیابی آپ کے پاس ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.